میں نے بے بسی سے شیراز کی طرف دیکھا، وہ اپنی کرسی میرے نزدیک کھینچ لائے اور کرسی کی پشت کی آڑ میں اپنا بازو وا کر کے میری کمر کے گرد حائل کر دیا۔ پلیز، میں کسمسا کر دور ہو گئی۔ شیراز نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ تم مجھے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ہاں، دور بھی تو تم نے خود ہی کیا تھا۔ میں نے غائل نگاہوں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غلطی کی سزا بھگت تو رہا ہوں۔ وہ شرمسار نظر آنے لگے، پھر بولے، بہتر یہی ہے کہ تم وقت ضائع کرنے کی بجائے اس آرٹسٹ کو پھانس لو۔ اس سلسلے میں وہ خاصا ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ وہ شریف آدمی ہے راضی۔ تم ہم کون سے بدماش ہیں؟ کیا کسی شریف آدمی کو مس یوز اور ایکسپلائٹ کرنا شرافت ہوگی؟ یار، دوبارہ ملنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی کا استحصال تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ دوری کم از کم مجھے تو پاگل ضرور کر دے گی۔ تم نہیں جانتی تمہارے بغیر میں کیسا پاگل ہوا جا رہا ہوں۔ یقین کرو، میں تڑپ رہا ہوں۔ ٹپ ٹپ دفعتاً میرے بازو پر جو میں نے کوہنی کے جوڑ کو موڑتے ہوئے میز پر رکھا ہوا تھا چند قطرے گرے۔ میں نے چونک کر شیراز کی طرف دیکھا، وہ رو رہے تھے۔ میرا دل پگھلنے لگا۔ میں نے اپنے بیگ سے رومال نکال کر شیراز کی طرف بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر شکست خوردہ اور مجبور لہجے میں کہا، اوکے، آئی ول ٹرائی۔ شیراز نے رومال سے اپنی آنکھیں پونچھتے ہوئے کہا، کوشش نہیں، تمہیں ایسا کرنا ہے، اپنی خاطر نہ سہی میری خاطر۔ میں ایک ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ واپسی پر راستے میں شیراز نے کہا، مجھے یقین ہے کہ جب تم اس کی طرف ہاتھ بڑھاؤ گی تو وہ تمہارا ہاتھ تھام لینے پر مجبور ہوگا۔ میں ایک انکہی کشمکش سے دوچار تھی۔ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ حالات کا دھارا کس رخ پر بہہ نکلے گا۔ خدایا، تو نے ہم عورتوں کے مقدر میں ایسی آزمائشیں کیوں لکھ دی ہیں؟ میں سختی سے اپنے دونوں جبڑے باہم بھینچے سوچ رہی تھی۔ شیراز کا اندازہ درست تھا۔ بلال مصطفیٰ میرا بڑا ہوا ہاتھ تھامنے پر مجبور ہو گیا، اور اس کے لیے مجھے زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑی۔ تصویروں کی نمائش والے دن میں خاص اہتمام سے تیار ہو کر تقریب میں پہنچی، اور بلال کی تصاویر سے زیادہ حاضرین کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ سپہر کو نمائش کا افتتاح ہوا، اور رات کا اندھیرا پھیلنے تک شائقین فن ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے، مگر میں آخر تک رکی رہی۔ نمائش سہ روزہ تھی، اسی لیے بلال کو اسباب سمیٹنے کی فکر نہ تھی۔ ہال کو مکفل کرنا آرٹس کونسل کے منتظمین کی ذمہ داری تھی۔ ہال سے نکلنے والے آخری دو نفوس میں میں اور بلال تھے۔ آرٹس کونسل کی سیڑھیاں اتر کر جب ہم نیچے پہنچے تو گہری رات ہو چکی تھی۔ اب آپ کیسے جائیں گی؟ بلال نے پوچھا۔ اس وقت تو یہاں سے کوئی سواری بھی ملنا مشکل ہوگی۔ میں نے مصنوعی فکر مندی کا اظہار کیا۔ آئیے باہر نکل کر دیکھتے ہیں، شاید
کچھ مل جائے۔ بلال نے اپنے اسکوٹر کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا، تم کہاں تک جاؤ گے؟ فیڈرل کیپٹل ایریا، وہیں ہے تمہارا گھر؟ میں نے قدم با قدم بلال کے ساتھ آرٹس کونسل کے صدر دروازے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے پوچھا۔ گھر کیا ہے؟ 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہے۔ ایک کمرے کو اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہوں، دوسرا کمرہ شب بستری کے لیے ہے۔ بلال نیم خم اسکوٹر کو آگے دھکیل رہا تھا۔ گھر میں اور کون ہے؟ کوئی نہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شادی کی ہے یا نہیں؟ والدین عرصہ ہوا فوت ہو گئے۔ ایک شادی شدہ بہن ملتان میں رہتی ہے، باقی یہ فقیر ہے اور اللہ کا نام۔ ویری گڈ، میں نے دل میں کہا۔ ہم آرٹس کونسل کی حدود سے باہر نکل آئے تھے اور موڑ کاٹ کر بس اسٹاپ پر کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری تصویریں مجھے بہت پسند آئیں، شکریہ۔ تب ہی ایک بس آتی ہوئی نظر آئی۔ آپ کو کہاں جانا ہے؟ سوسائٹی۔ اگر آپ اس بس سے صدر تک چلی جائیں تو وہاں سے آپ کو سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی دوسری سواری ضرور مل جائے گی۔ بلال نے تجویز دی۔ رات ہو گئی ہے، اب میں صدر میں اتر کر کہاں خوار ہوتی پھروں گی؟ بس آئی اور چلی گئی۔ ہم دونوں بہت دیر تک چمکتی دمکتی روشنیوں والے ٹریفک کے ہجوم میں خالی رکشہ کے متلاشی رہے۔ ایک رکشہ خالی ملا بھی، مگر خوش قسمتی سے سوسائٹی جانے پر آمادہ نہ ہوا۔ بہت دیر ہونے لگی تو میں نے کہا، تمہیں بھی میری وجہ سے پریشان ہونا پڑ گیا ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں، یوں بھی گھر پر کون میرا منتظر بیٹھا ہے؟ جب بھی پہنچوں نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی فکر کرنے والا ہے۔ شادی کر لو۔ وہ چپ رہا۔ زیادہ دیر ہونے لگی تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ بلال، تم گھر کس راستے سے جاتے ہو؟ کبھی گرو مندر سے، کبھی سوسائٹی اور حسن اسکوائر سے ہوتا ہوا۔ ویری گڈ، تو اس کا مطلب ہے تم سوسائٹی کے راستے بھی اپنے گھر جا سکتے ہو؟ جی ہاں۔ ارے تو پھر ایسا کرو نا، تم مجھے سوسائٹی چھوڑتے ہوئے چلے جانا اسکوٹر پر۔ ہاں، مجبوری ہے، کیا کیا جائے؟ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے تو جیسی آپ کی مرضی۔ میں سنبھل کر اسکوٹر پر بلال کے پیچھے بیٹھ گئی اور آن کی آن بلال کی اسکوٹر شہر کی پر رونق سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ میرا دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا۔ سوسائٹی کے علاقے میں پہنچنے کے بعد مجھے بلال کی رہنمائی کے لیے راستہ بتانا پڑا۔ اسکوٹر میں نے مسز ہمدانی کے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی رکوا دی اور اسکوٹر سے اترتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری بلال، میں تمہیں ایک کپ چائے کے لیے بھی مدعو نہیں کر سکتی کہ یہ میرا گھر نہیں، بس میری پناہ گاہ ہے۔ کوئی بات نہیں، بلال نے کہا۔ اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ بلال کے جانے کے بعد مسز ہمدانی کے گھر کے صدر دروازے کی جانب پیش قدمی کرتے ہوئے میں نے جی ہی جی میں کہا، راضی کیسی آزمائش سے گزار رہی ہے تمہاری ایک غلطی مجھے۔ گیٹ ملازمہ نے کھولا۔ میں مسز ہمدانی کی گہری سوالیہ نگاہوں سے بچنے کی خاطر انیکسی میں چلی گئی۔ جب سے میرے گھر آنے کے اوقات بدلے تھے، مسز ہمدانی مجھے خاصی گہری اور معنی خیز نگاہوں سے دیکھنے لگی تھیں۔
15-20 دن کے اندر اندر میں نے بلال سے بے تکلفانہ تعلقات استوار کر لیے تھے۔ پھر ایک روز اسی کا اسٹوڈیو دیکھنے کے بہانے میں فیڈرل کیپٹل ایریا میں واقع اس کے 2 کمروں کے فلیٹ پر جا پہنچی۔ یہ فلیٹ اس نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ ایک کمرہ اسٹوڈیو بنا ہوا تھا اور دوسرے کمرے کی حالت کسی کباڑ خانے سے کم نہ تھی۔ دھول مٹی، سگریٹ کے بے شمار ٹوٹے، میلے کپڑوں کا ڈھیر، مٹیالے رنگ کا بستر، بے ترتیب اسباب، باورچی خانہ بے حد گندا ہو رہا تھا۔ 2-4 بے ڈھنگے سے برتن تھے اور چائے کی چند ٹوٹی پھوٹی گندی پیالیاں۔ مائی گاڈ، بلال تم یہاں رہتے ہو؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا کروں، غریب آدمی ہوں، آپ کی طرح سوسائٹی میں تو نہیں رہ سکتا۔ غریب تو خیر تم نہیں ہو، اچھا بھلا کماتے ہو، میں بخوبی جانتی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ تم نے میری بات کو غلط معنوں میں سمجھا ہے۔ میں تو دراصل یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس قدر الٹا سیدھا اور بے ترتیب گھر عورت سے بنتا ہے اور اس گھر میں عورت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو اقبال کہہ گئے ہیں کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ سوال یہ ہے کہ عورت کیوں نہیں ہے اس گھر میں؟ میں نے بلال سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ میں نے کہا شادی کر لو۔ میڈم اگر صرف شادی ہی کرنا ہوتی تو میں کب کی کر چکا ہوتا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم آرٹسٹ لوگ آئیڈیلز کے سہارے جیتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عورت کو گھر میں لا ڈالوں اور اس میں اپنا آئیڈیل کھوجتا پھروں۔ یہ بددیانتی ہوگی۔ تمہارے آئیڈیل میں کیا کیا خوبیاں ہیں؟ رہنے دیجئے، نہ پوچھئے۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولا۔ میں نے اس روز اتنی ہی یورش کافی سمجھی۔ چائے پیئیں گی؟ پلاؤ گے تو پی لوں گی۔ اچھا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں ابھی بنا کر لاتا ہوں۔ کیا چائے تم خود بناؤ گے؟ جی ہاں۔ وہ مسکرایا۔ بلال کے باورچی خانے جانے کے بعد میں اٹھی۔ میں نے کمرے کی بے ترتیب چیزوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کیا۔ بستر کی چادر جھاڑ کر دوبارہ بچھائی۔ کمرے کی شرقی دیوار کے ساتھ جھاڑو پڑی تھی۔ جھاڑو سے میں نے کمرے کا فرش صاف کیا اور سگریٹ کے ٹوٹے اور کوڑا کمرے کے دروازے کے پیچھے ڈھیر کر دیا۔ بلال چائے لے کر آیا تو کمرے کی حالت میں خاصی تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ بے ترتیبی مجھے ایک آنکھ نہیں باتی۔ تھینک یو۔ وہ چائے کا مگ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ ایک معاہدہ کر لو۔ میں نے مگ تھامتے ہوئے کہا۔ کیسا معاہدہ؟ میں یہاں آ کر بے ترتیبی دور کر دیا کروں گی اور تم مجھے رنگوں سے کھیلنا سکھا دو۔ وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتا رہا، پھر سر جھکا کر بولا، کیا آپ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہی ہیں؟ پوری سنجیدگی سے۔ اوکے، مجھے منظور ہے۔ پھر ہر شام شیراز مجھے ریلوے کراسنگ تک چھوڑنے لگے۔ وہاں سے میں پیدل بلال کے فلیٹ میں نکل جاتی۔ واپسی پر بلال مجھے مسز ہمدانی کی کوٹھی سے کچھ دور چھوڑ دیتا۔
مسز ہمدانی کے رویے اور ان کے چہرے کے تاثرات سے میرے لیے یہ اندازہ کرنا دشوار نہ تھا کہ وہ میرے شوق مصوری کو ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ ان سے میں نے یہی بہانہ کیا تھا کہ میں دفتر سے واپسی پر ایک آرٹسٹ سے مصوری سیکھنے جانے لگی ہوں۔ ویسے میں نے غلط بھی کب کہا تھا، اور یوں بھی اب مجھے مسز ہمدانی کے ہاں کتنے دن اور رہنا تھا۔ Kindly like, subscribe and share.